ناظرین، میں ہوں عائشہ رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، تقریباً 3 سے 4 دن قبل ایک واقعہ رپورٹ ہوا کراچی کے حوالے سے کہ کراچی سی ویو پہ ایک نوجوان اور نوبہتہ جوڑا، ان کی ابھی شادی ہوتی ہے اور 3-4 مہینے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ سی ویو پہ اکثر لوگ جاتے ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہو تو کراچی میں جیسے کوئی لوگ وزٹ پہ جائیں یا گھومنے پھرنے جائیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سی ویو لازمی وزٹ کریں، مختلف وہاں پہ ریسٹورنٹس موجود ہیں ان کو وزٹ کریں۔ یہ بھی انہی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے ہی جاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد یہ سی ویو کا نظارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ اب اس سارے واقعے کے پیچھے مختلف اطلاعات آ رہی ہیں، مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے پاس پر وقت اپڈیٹس پہنچ سکیں۔ اب ناظرین، یہ کراچی میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ جو یہ شخص ہے اس کا نام محمد عدنان ہے اور 25 سال اس کی عمر ہے۔ یہ اپنی بیوی کے ساتھ جاتا ہے سی ویو پہ اور کھانا کھانے کے لیے۔ اس کے بعد یہ لوگ سی ویو کو وزٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دیوار پہ بیٹھے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک موٹر بائک پہ 2 لوگ سوار ہو کے آتے ہیں اور ابتدا میں جو ابھی تک تفصیلات آئیں جو آ رہی تھی تقریباً وہ یہی تھا کہ ڈکیٹی کی گئی، آگے سے بدتمیزی تھوڑی کی گئی۔ اس نوجوان کو غصہ آیا اور اس نے مزاحمت کی جس کی وجہ سے اس کو گولی مار کے قتل کر دیا گیا۔ اب یہ تو اس کے بعد دوسرا یہ کہ جب اس کو قتل کیا جاتا ہے تو اس کو قریبی ہاسپٹل، کلفٹن کا ہاسپٹل ہے، وہاں پہ شفٹ کیا گیا اسے، اور اس کے بعد اس کو دوسرے ہاسپٹل، جناح میڈیکل ہاسپٹل ہے، وہاں پہ اس کو پوسٹ گریجویٹ ہاسپٹل ہے، وہاں پہ لے جایا گیا۔ اور مزید جو پولیس سرجن کا بھی اس حوالے سے بڑے اہم بیان سامنے آیا۔ اب جو ابتدا میں پولیس نے یہ کہا تھا کہ یہ ڈکیٹی کا معاملہ لگ رہا ہے، ڈکیٹی کی گئی، لیکن یہاں پہ پولیس سرجن نے بڑے اہم انکشاف کیے۔ دوسرا یہ کہ اس میں بڑی ایک اہم یہ بھی چیز سامنے آئی کہ جب اس کے لواحقین کو بتایا گیا، ان کو انفارم کیا گیا، اور جب پہنچتے ہیں وہاں پہ تو انہوں نے نہ کوئی ایف آئی آر کٹوائی، نہ کوئی اور معاملات کروائے، کوئی میڈیکل اس طرح کا رپورٹ یا پوسٹ مارٹم یا ایف آئی آر کسی طرح کا انہوں نے تعاون نہیں دکھایا، اور اپنی یہ جو لواحقین تھے اس شخص کو، محمد عدنان کو، فوراً ہی اپنے آبائی علاقے، اپنے گاؤں میں، اپنے آبائی علاقے لے کے چلے جاتے ہیں اس کو۔ اب یہاں پہ جو پولیس ہے وہ بڑا ڈاؤٹس شو کر رہی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ یہ بڑا ایک کوکو شبہات والا معاملہ ہے کہ لواحقین کی جانب سے نہ کوئی ایف آئی آر کٹوائی گئی، نہ کوئی پولیس سے تعاون کیا گیا، نہ ہی کوئی پوسٹ مارٹم کرایا گیا۔ اب یہ جو سارا معاملہ ہو گیا، اس کے بعد یہ کہ جو پولیس سرجن ہیں انہوں نے جو باڈی کو دیکھا تو انہوں نے یہ کہا کہ باڈی پہ کافی زیادہ گولیوں کے نشان تھے، کافی زیادہ زخموں کے نشان تھے، جیسے کہ سر پہ گولی لگی ہوئی تھی، سینے پہ گولی تھی، منہ پہ کافی زیادہ زخموں کے نشان تھے، جس کی وجہ سے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی دشمنی نکالی گئی ہے۔ جتنے زیادہ فائرز کیے گئے ہیں، اگر مزاحمت ہوتی یا ڈکیٹی ہوتی تو 1 فائر یا 2 فائر کر کے وہ چلے جاتے، لیکن کوئی بدلہ لیا گیا، کوئی دشمنی لی گئی۔ اور اسی طرح سے ناظرین مختلف واقعات میں نے پہلے بھی رپورٹ کیے جس میں صاف صاف دیکھا جاتا ہے کہ نئی شادی ہوئی ہوتی ہے یا شادی کو 1-2 سال گزرے ہوتے ہیں، یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک شک کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ بیوی نے ہی کہیں قتل نہ کرایا، یا لواحقین کی کسی سے ذاتی دشمنی ہو، اس کو چھپانے کے لیے یہ فوراً لے گئے ہیں، اسے نہ کوئی بھی قانونی معاملات نہیں کرے، اور یہ کہا کہ ہم تدفین کے بعد، یہ سارے معاملات کے بعد واپس آ کے ایف آئی آر وغیرہ اپنی کٹوائیں گے۔ ناظرین، ڈان نیوز نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے، اور ڈان نیوز کے مطابق کراچی میں صبح سویرے سی ویو پر ایک نوبہتہ نوجوان جوڑا ڈکیٹی میں مزاحمت پر ان کی بیوی کے سامنے انہیں گولی مار کر قتل کیا گیا۔ سی ویو ساحل پولیس نے بتایا کہ 25 سالہ محمد عدنان کو سی ویو پر فیز 8 میں نامعلوم ملزمان نے گولی مار کر قتل کیا۔ مزید یہ کہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق نوجوان اپنی بیوی کے ساتھ سی ویو پر ایک مشہور کھانے کے مقام پر کھانا کھانے گیا تھا۔ کھانے کے بعد وہ سی ویو پر بیٹھے تھے کہ مسلح افراد نے ان سے قیمتی سامان چھیننے کی کوشش کی۔ مزید آگے ان کا کہنا تھا کہ نوجوان نے مزاحمت کی جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ پیش آیا، اور اس کے بعد انہیں کلفٹن کے قریبی نجی ہاسپٹل میں لے جایا گیا، لیکن وہ راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ لاش کو جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر منتقل کیا گیا، جہاں لواحقین قانونی کارروائی پورے کیے بغیر ہی اس شخص کو، اس کی ڈیڈ باڈی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ مزید ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ مقتول ایک بلوچ تھا جس کا تعلق بلوچستان کے علاقے کلات سے تھا،
اور اس کی لاش کو تدفین کے لیے قلات لے جایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لواحقین نے پولیس کو بتایا کہ وہ بعد میں FIR درج کریں گے۔ سینئر پولیس آفیسر نے مزید یہ بھی کہا کہ ابتدائی طور پر یہ ڈکیتی کے نتیجے میں قتل کی واردات معلوم ہوتی ہے، لیکن تفتیش سے قبل اس حوالے سے کوئی حتمی تبصرہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بتایا کہ متوفی کے ساتھ ایک خاتون بھی تھیں جو ان کی بیوی بتائی جاتی ہیں، جو سی ویو پہ موجود تھیں۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، ورنہ ایسے بے شبہ واقعات موجود ہیں جہاں پہ پلاننگ ہوتی ہے یا دشمنی ہوتی ہے، اور کافی اس میں ایسے کچھ چیزیں ہیں جو دشمنی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ انویسٹیگیشن ہوگی، اس کے بعد جو بھی تفصیل ہوگی میں ضرور اس پلیٹ فارم سے آپ کو آگاہ کر دوں گی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے میرے اکاؤنٹ کو اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنا فیڈ بیک لازمی دیا کریں۔ اللہ حافظ۔